بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دینی درس میں ہم جو ہے ہمارے گرینڈ سن کے لیے کچھ اسباق جو ہے شیعہ شناسی سے سنا رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے سبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو یہ ہے آج اس کا چھٹا سبق شیعہ شناسی میں جو ہے اس میں ہے صفات سلبیہ یا صفات جلالیہ۔ یہ جو ہے ہر وہ صفت جو بیان کرے کہ اس کی ذات نقص و عیب سے پاک و مبرہ ہے، اسے صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، ایسی جو صفت بتاتے کہ یہ عیب اس میں نہیں ہے، یہ ہے، تو ایسی صفات جب ہم بتاتے ہیں تو وہ صفات سلبیہ یا صفات جلالیہ کہلاتی ہیں۔ یعنی اس میں نقص ہے ہی نہیں اور وہ اس سے اپن وہ نقص کو اس سے جوڑ نہیں سکتے۔ خدا عالم کی ذات کامل ہے اور اس میں کوئی عیب و نقص نہیں پایا جاتا، اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں پایا جاتا۔ لہذا ہر وہ صفات جو نقص یا عیب خداوند عالم پر دلالت کرے، ان صفات کو سلب اور جدا کرنا ضروری ہے۔ ایسا سوچنا بھی کہ یہ چیز میں یہ ہے تو ویسی صفت اس سے جوڑنا وہ غلط ہے، اس لیے اس کو جدا کر دینا چاہیے۔ وہ جب تصور میں بھی آئے تو وہ اپنے پاس وہ صفات سلبیہ کہلاتی ہیں۔ تو اس کا ہم تھوڑا سا شروع کریں گے، سنیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے خدا مرکب نہیں۔ اب یہ مرکب کیا ہے آگے دیکھیے۔ ہر وہ چیز جو دو جز یا اس سے زائد اجزاء سے مل کر بنے، اسے مرکب کہتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے، جیسا میں مثال دیتا بچوں کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جو پڑھے لکھے بچے ہیں، H2O واٹر، ہائیڈروجن اور آکسیجن، دو چیزیں ملی مرکب بن گیا، وہ پانی کی شکل بن گئی۔ تو ایسا کوئی چیز دو چیز مل کے یا وہ ایسا ہے ہی نہیں، شے اس سے کوئی شے ملی نہیں، وہ شے کا کریٹ کرنے والا ہے۔ لہذا ہر وہ صفات خدا مرکب نہیں ہے، سب سے پہلی بات ہے۔ اور اس کا جو تفصیل دیے، ہر وہ چیز جو دو جز یا اس سے زائد اجزاء سے مل کر بنے مرکب کہتے ہیں، اور خدا مرکب نہیں ہے۔ اور نہ اس میں اجزاء کا تصور پایا جاتا ہے، یعنی اس میں اجزاء بھی نہیں ہے کہ یہ ہاتھ کٹ کر دو، یہ گردن ہے، یہ ایسا کوئی اس کا ایسا نہ اس میں اجزاء کا تصور پایا جاتا ہے، کیونکہ ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہے۔ ہر مرکب کے ساتھ پانی نہیں کہلائیں گے اگر اس کے اندر ہائیڈروجن نہ ہو۔ ایک دوسرے جز کا، ہر مرکب دوسرے جز کا جو تو محتاج رہتا ہے، یہ بتایا ہوا ہے۔ یعنی کیونکہ ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج، دوسرا جز جڑا تو وہ مرکب بن سکتا، اور بغیر اس اجزاء کے اس کا وجود آنا محال ہے۔ میں جیسا بھی بتایا کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن دو ملے تو پانی بن رہا ہے، اگر یہ دونوں نہیں ملے تو پانی کا وجود آ ہی نہیں سکتا۔ اس طریقے سے جو ہے ہر مرکب جو ہے تو کیا ہوتا ہے، اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ ہر مرکب اپنے اجزاء کا محتاج، اور بغیر اس اجزاء کے اس کا وجود میں آنا محال ہے، وہ بن ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ کی ذات بھی مرکب ہو تو مجبوراً اس کی ذات ان اجزاء کی ضرورت مند ہوگی۔ اگر وہ مرکب ہوئی تو سمجھو انہیں کسی چیز کا یعنی محتاج ہو جائے گا، ایک جز دوسرے جز کا محتاج ہو جائے گا۔ یعنی اگر اللہ کی ذات بھی مرکب ہو تو مجبوراً اس کی ذات کو کیا ہو جائے گا، آپ ان اجزاء کی ضرورت مند ہوگی، اور ہر وہ ذات جو محتاج ہے، ناقص اور بہت سے اجزاء کا مجموعہ ہو، واجب الوجود اور خدا نہیں ہو سکتی، جو ایک دوسرے کی محتاج ہے۔ تو وہ واجب الوجود جو سب چیزوں کے وجود سے پہلے واجب الوجود تھا، وہ اس سے نہیں تعلق رکھ سکتی۔ تو یہاں پہ کیا ہے، پہلا ہے کہ وہ مرکب نہیں ہے۔ یہ آپ کو کیوں، یہ جو تو صفات سلبیہ یعنی وہ نقص ہے۔ مرکب ہونا ایک نقص ہے،
عیب ہے جو اللہ میں نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرے، ہر مرکب علت کا محتاج ہے، یہاں تک کہ اس کے اجزاء ترکیبیہ ملیں اور اس کی تشکیل دے، یعنی وہ ایک علت ہے، ایک وجہ کی وجہ سے بنتا ہے، کیوں کیسا ہوتا ہے بننے کے لیے، اور اس کو وہ کیا ہوگا، اس کے اجزاء ترکیبیہ ملے اور اس کو تشکیل دے، جیسے ہائیڈروجن کے 2، آکسیجن کا 1، یہ جو تو ان کی جو ہے اجزاء کی، یہ اجزاء ترکیبیہ بولیں گے اس کو، کہ اس ترکیب سے ملیں گے تو کیا ہوگا، اس سے ایسا تشکیل پاتا ہے مرکب، اور پھر علت آ کر اس کو وجود میں لائے گی۔ پھر وجہ کائی کے واسطے ہونا ہے، وہ اپنے کو یعنی اس کا جو ہے اجزاء ترکیبہ محتاج ہونا ہے، لہذا جو ذات ناقص ہے اپنے وجود میں علت کی محتاج ہو، واجب الوجود خدا نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہے، یہ سمجھ کے پہلی آپ بات کہ خدا مرکب نہیں ہے۔ مرکب ہونے کے لیے کیا کیا ضروری ہوتا ہے، 2 جز ہونا پڑتی، اس کا اجزاء ترکیبی ہونا پڑتی، کیسا ہوتا ہے، جیسا میں مثال دیا تھا۔ خدا اب نمبر 2 ہے۔ پہلی بات تو آپ سمجھ گئے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے تو مرکب نہیں ہے، مرکب نہیں ہے، یعنی 2 اجزاء سے مل کے نہیں بنا۔ خدا جسم نہیں رکھتا، اجزاء مرکب چیز کو جسم کہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا معلوم، وہ اللہ جسم نہیں رکھتا۔ اب جسم کب بنتا، اجزاء سے مرکب چیز کو جسم کہتے ہیں، 2 چیزیں مل کے جو بنتی تو وہ جسم ہوتا۔ اور اوپر بیان ہوا ہے کہ خدا مرکب نہیں، لہذا جسم بھی نہیں رکھ، جب مرکب بھی نہیں ہے، جب جسم رکھنے کو مرکب بننا پڑتا ہے، یہ ہونا جیسے ہمارے کیا ہے معلوم، کاربوہائیڈریٹ ہے، پروٹین ہے، اموک ہے، اس سے ہمارا جسم بنا۔ ایسا جو ہے تو دوسرے ہر جسم کے لیے ایک جگہ و مکان ضروری۔ دوسری بات کہ ہم جب وجود ہے، اب میں ہاں جسم ہے میرا، تو یہ مجھے جگہ لگ رہی، یہ ٹیبل لگ رہی، یہاں بیٹھا ہے اتنی جگہ، تو میں جسم ایک جگہ و مکان کا ہونا ضروری ہے، اور بغیر مکان کے جسم نہیں رہ سکتا۔ اگر میرے لیے کوئی مکان ہی نہیں ہے، میں کہیں بیٹھ نہیں سکتا، تو پھر میرا جسم یعنی بغیر مکان کے جسم نہیں ہے۔ جسم ہے تو پھر اس کو مکان ہونا، اس کو جگہ ہونا، جہاں بیٹھیں گا، جہاں رہیں گا۔ جبکہ خداوند خود مکان کو پیدا کرنے والا، یہ سارا مکان، یہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، تو کس جگہ بیٹھنے، وہ اگر جسم رکھا تو کہیں تو بھی محتاج ہو جائیں گے کہیں بیٹھنے کا، تو وہ جو ہے تو جسم اس لیے نہیں رکھتا، وہ جسم وہ تو پورے اس کو عالم کو خود جو مکان کو پیدا کرنے والا ہے، جو خود پیدا کر رہا ہے، اسی پہ وہ بیٹھے گا کیا؟ اس کا ضرورت مند محتاج، اس کا ضرورت مند محتاج نہیں ہے۔ اگر خدا جسم اور رکھے اور مکان کا محتاج ہو تو وہ خدا واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کو جسم لگ رہا ہے، اس کو بیٹھنے کو جگہ لگ رہی، تو واجب الوجود، واجب الوجود نے سارے وجودوں سے پہلا وجود۔ اگر انہیں جسم رکھا تو اس کے پہلے زمین بنی ہوئی رہنا پڑے گا، تو اس لیے وہ جو ہے تو واجب الوجود ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات ہے، خدا مرے ہی نہیں، یعنی مرے ہی بولے تو وہ خدا دکھائی نہیں دیتا۔ جسم رہا تو ہی دکھے گا، جسم نہیں ہے اس لیے آپ دکھائی بھی نہیں دیتا ہے، یعنی اس کو آنکھ کے ذریعے کوئی دیکھنا چاہے تو ممکن نہیں۔ آنکھ سے دیکھوں گا میں، ایسا ہے ویسا ہے، اس لیے دکھائی وہ چیز دیتی ہے جو جسم رہے۔ اب اپن پہلے سے شروع کر رہے، تو جسم نہیں ہے، تو جب جسم ہی نہیں ہے تو وہ دکھائی نہیں ہے، اور خدا جسم نہیں رکھتا، لہذا اسے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ تیسری بات۔ پہلی بات کیا تھی؟ مرکب نہیں، پھر جسم نہیں، اور اس کے بعد جو تو نہیں دکھانے والا ہے، خدا مرے ہی کہتے، مرے ہی نہیں۔ اور چوتھی بات ہے، خدا جاہل نہیں۔ جاہل کیا ہے؟ لا علم جو رہتا، جب کسی چیز کا علم نہیں رہتا وہ جاہل، خدا جاہل۔ جیسا کہ صفات ثبوتیہ میں بیان ہوا، خدا ہر چیز کا عالم ہے۔ ادھر اپنے صفات ثبوتیہ میں کیا پڑھے کہ وہ عالم ہے۔ اب یہاں پہ جب وہ عالم ہے تو اس کے مطلب یہ کہ وہ جاہل نہیں ہے۔ خدا ہر چیز کا عالم، اس کے علم
اس کے علم کے لیے کسی طرح کی قید و شرط و حد بندی نہیں، اس کا علم کے لیے کسی سے حاصل کرنے کا ایسا کوئی شرط وغیرہ اس کو نہیں، اور جہالت اور نادانی جب عیب اور ناقص ہے، اور خداوند عالم وجود مطلق ہے، عیب و نقص سے پاک ہے۔ جہالت کیا ہے؟ ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، اور اس لیے وہ اس سے پاک ہے، یعنی چوتھی بات آپ نے سمجھ لی۔ خدا عاجز و مجبور نہیں ہے۔ اب یہ ایک اور ایک ہے پانچویں بات، عاجز اور مجبور۔ مجبور کون ہوتا؟ جس کے وقت یعنی پہلے بھی صفات ثبوتیہ میں گزر چکے، خدا ہر کام کے کرنے پر قادر ہے۔ جب ادھر قادر ہے تو ادھر عیب ہے، یہ وہ جو تو مجبور نہیں ہے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے مجبور نہیں، کسی بھی ممکن کام پر مجبور و عاجز نہیں، اس کی قدرت کے لیے کسی طرح کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عاجزی اور مجبوری نقص ہے، اور خدا کی ذات تمام نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ سمجھ گئے آپ کہ بھئی یہاں پر کیسا ہے کہ خدا اگر عاجز اور مجبور اس لیے نہیں ہے کہ اس کے جو تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے ادھر پہلے پڑھ لیا نا کہ صفات ثبوتیہ میں وہ قادر، جب انہیں قدرت رکھتا ہے تو انہیں عاجز اور مجبور ہو ہی نہیں سکتا، یہ نقص ہے۔ اب اس کے بعد چھٹا ہے، خدا کے لیے محل حوادث نہیں۔ اب یہ بھی آپ کو پڑھنا سمجھنا چاہیے، خداوند عالم کی ذات میں کسی طرح کی تبدیلی و تغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک ہم ہیں، انسان ہے، جانور ہے، درخت ہے، یہ کیا ہے؟ تبدیل ہوتے جاتے۔ بچہ تھا، پیدا ہوا، نازک تھا، پھر بڑا ہوا، بڑا ہوتے ہوتے جوان بنا، جوان بوڑھا ہوا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تبدیلی ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ میں ایسا کسی کے چیز کا جو ہے حوادث، محل حوادث نہیں، یعنی محل حوادث کا مطلب ہے کہ ہر وقت بدلتے نہیں آتا، وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، اس میں کسی کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اور خداوند عالم کی ذات کسی طرح کی تبدیلی تغیر ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، ممکن نہیں ہے۔ جیسے کمزوری، اچھا دوسری بات، بوڑھا کمزوری ہو جانا، ہم ہو گئے بوڑھے ہو گئے، ہم بیمار ہو گئے، کمزور، یہ کمزوری ہے۔ پیلی بڑھاپا ہے، جوانی ہے، اس میں نہیں پائی جاتی۔ اس کو بھوک، پیاس، غفلت، نیند خستگی وغیرہ کا احساس نہیں ہوتا۔ نیند آ رہی، سو رہا ہے، یا ایسی چیزیں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری تھی ویسی بھوک ہو رہی ہے، پیاس ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، نیند ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بالکل تعلق نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے یہ تمام چیزیں جسم و مادے کے لیے، یہ سب چیز کے لیے جو جسم رکھتا ہے اس کے لیے یہ سب چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہوتے خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لہذا خدا کی ذات محل حوادث یعنی تغیر و تبدیلی کی حامل نہیں ہے۔ اب یہ ہوگا، یہاں تک سمجھ گئے کہ آپ کو یہ پہلے چیز سے سمجھے تو آخر تک کیا آپ بتائیں۔ اب اس کے بعد خدا کا شریک نہیں، اس مطلب کی دلیلیں توحید کی بحث میں ذکر کی جائیں گی۔ اب اس کے بعد انہیں جو ہے تو خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ ہم جو تو توحید کی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے وہ واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور اس کے بعد آٹھویں بات ہے، خدا مکان نہیں رکھتا۔ خدا عالم کسی جگہ پر مستقر نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، کیونکہ وہ جسم نہیں رکھتا ہے، اس لیے مکان کا محتاج نہیں۔ جسم ہوتا تو آسمان پہ بیٹھے رہتا، کہیں یہاں بیٹھے رہتا، کہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے مکان کو پیدا کیا اور خود ان مکانات سے افضل اور برتر ہے، تمام موجودات پر احاطہ کیے ہوئے، کوئی جگہ اس کے وجود کو نہیں گھیر سکتی۔ یہاں بیٹھ گیا تو سمجھو جگہ بڑی ہوگی، وہ چھوٹا ہوگا، ایسا اس کے وجود کو کوئی جگہ گھیر نہیں سکتی۔ وہ تمام جگہ ہر چیز پر تسلط رکھتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مفہوم نہیں کہ وہ اس کا اتنا بڑا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتنا بڑا ہو جس میں ہر جگہ سے، ایسا نہیں، یہ مت سوچی۔ جسم کے لحاظ سے نہیں موجود ہے، وہ اپنے وجود کے لحاظ سے جو تو ہر جگہ ہے۔ اتنا بڑا جسم کو جو اس طرف سے لے کر اس طرف پورا گھیرے ہوئے، ایسا جسم وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود مطلق ہے، اس کا وجود مطلق ہے، یعنی اس میں جسم و جسمانیت کا گزر نہیں ہے، نہ اس کی کوئی قید و شرط، یہاں رہے یا اس وقت وہاں ہے،
पाई जाती है, लिहाजा किसी जगह का वो पाबंद नहीं है, तमाम मौजूदात पर अहाता रखता है, तमाम पर अहाता रखता है, कोई चीज़ इसके दस्त से कुदरत से खारिज नहीं है, लिहाजा इसके लिए यहाँ है वहाँ रखना दुरुस्त नहीं है। समझिए आप ये। अब ये जो है हमारा ये होगा तौहीद अफ़ाली में। ये हम जो है पढ़े हैं, ये खुदा की जो है तो सिफ़ात सल्बिया या जलालिया। इंशाअल्लाह हम आगे जो है तो और जो दूसरे हैं सिफ़ात अफ़ाली वगैरह जो है हम पढ़ेंगे। तौहीद अफ़ाली यानी तौहीद में जो है तो ये कौन सा है, तौहीद ज़ात है, तौहीद सिफ़ात है, तौहीद अफ़ाल है, और तौहीद इबाद है। तो हम जो है तो ये तौहीद ज़ात में जो है तौहीद सिफ़ात में हम जो है तो दोनों भी पढ़ लिए। एक तो तौहीद सिफ़ात में जो है पहले जो तुम सबूतिया पढ़े और दूसरे जो तुम जलालिया पढ़े, ये दोनों पढ़े। अब आगे भी हम जो दूसरे सबक में आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे ग्रैंड सन और दूसरे जो उनके दोस्त हैं और जो दूसरे मोमिनीन हैं उनको ये सिफ़ात जलालिया या सल्बिया समझ में आ गई होंगी। इंशाअल्लाह आगे भी हम दर्स जारी रखेंगे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।